بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يقال على هذا لا يكون اعتبار خبر الثقة بصيرة أيضا إلا على وجه دائر إلى آخره۔ حجیت خبر واحد پر جو دلیل پیش کی گئی تھی وہ تھی سیرت عقلاء۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ سیرت عقلاء یہ ہے کہ آج تک عقلاء من حیث العقلاء، مسلمان غیر مسلمان لا مذہب، اس سے ہٹ کر ان کی سیرت یہ ہے کہ جب کوئی سیکا شخص ان کو کوئی خبر دیتا ہے وہ اس خبر پر اعتماد کرتے ہیں، اس خبر پر عمل کرتے ہیں۔ شارح نے بھی اس سیرت پر عمل کرنے سے روکا نہیں ہے، شارح کی طرف سے کوئی رد کوئی مانع واقع نہیں ہوئی، لہذا یہ سیرت ثابت ہے، شارح نے اسے روکا نہیں ہے۔ اس کا مطلب شارح بھی سیرت پر راضی ہے، اور سیرت یہ ہے کہ وہ خبر سے پر اعتماد کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ خبر واحد عادل حجت ہے۔ ان قلت میں کہ ممکن ہے کوئی یہ اشکال کرے کہ نہیں جناب، شارح نے اس سیرت سے روکا ہے، کہاں پر؟ قرآن نے کہا ان ظن لا یغنی من الحق شیئا، آیات موجود ہیں۔ تو قلت میں شیخ اعظم نے اس کا جواب دیا، شیخ اخند رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ اول تو یہ ہے کہ ان آیات ناہیہ کا تعلق عقائد سے ہے، اصول دین سے ہے، فروع دین سے نہیں ہے۔ دوسرا یہ تھا کہ اگر ہم اس کو رادع مان لیں، مانع مان لیں، تو ان آیات کو رادع قبول کرنے سے دور لازم آتا ہے، اور ظاہر ہے کہ جب سے دور محال ہے تو جس سے لازم محال آتا ہو ملزوم بھی قابل عمل نہیں ہے۔ لا یقال میں ممکن ہے مستشکل ہمیں یہ کہے کہ جیسے آیات کو رادع قبول کرنے میں دور لازم آتا تھا، اسی طرح اگر سیرت کو حجت مانتے ہیں تو بھی دور لازم آتا ہے۔ پوری توجہ، مختصر سے 10 منٹ کا درس ہے کہ لا یقال میں مستشکل یہ اشکال کرتا ہے کہ اگر آیات کو رادع قرار دینے سے آپ کہتے ہیں دور لازم آتا تھا اس لیے ہم ان کو رادع نہیں مانتے سیرت کا، تو اس سیرت کو حجت قرار دینے میں بھی دور لازم آتا ہے۔ پس اگر وہاں دور کی بنیاد پر آپ کے اس کے رادعیت کو قبول نہیں کیا تو یہاں بھی دور کی بنیاد پر آپ سیرت کی حجیت کو قبول نہ کریں۔ اچھا جی، دور کیسے لازم آتا ہے؟ پوری توجہ کہ بھائی سیرت اس صورت میں، پوری توجہ کہ سیرت اس صورت میں خبر واحد کی حجیت پر دلالت کرے گی کہ اگر آیات اس کے لیے رادع نہیں بنے گی تو ٹھیک ہو گیا۔ خوب، آیات کب رادع نہیں بنے گی؟ اگر ہم اس بات کے قائل ہو جائیں کہ یہ سیرت مخصص آیات بن سکتی ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ ترتیب سے چلیں، یعنی سیرت کا خبر واحد پر حجت بننا
موقوف ہے کہ آیات رادع نہ بنے، اور آیات کا رادع نہ بننا موقوف ہے کہ سیرت ان کے لیے مخصص نہ ہو، اور وہ تب مخصص نہیں ہوں گی کہ اگر آیات رادع بنے گی۔ بالکل ترتیب سے سیرت کا حجت ہونا موقوف ہو گیا آیات کے رادع نہ بننے پر۔ آیات کب رادع نہیں بنے گی؟ کہ جب سیرت ان کے لیے مخصص بنے گی۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا، اور سیرت کب مخصص بنے گی؟ اگر آیات رادع نہیں بنے گی سیرت کے لیے۔ ٹھیک ہے جی؟ تو نتیجہ کیا ہوا کہ سیرت کی حجیت خود موقوف ہو گئی۔ کس بات پر؟ کہ آیات رادع نہ ہوں، اور آیات کا رادع نہ ہونا موقوف ہو گیا اس پر کہ سیرت اس کے لیے مخصص نہ بنے۔ بس یہی دور ہے اور کیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ خوب یہ ہو گیا ان کا اشکال۔ جواب کہ بھائی جواب یہ ہے کہ سیرت کے لیے آیات مجیدہ کا رادع بننا، آپ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ سیرت تب حجت ہوگی جب اس کے لیے آیات رادع نہیں بنے گی، آیات اس سے ناہی نہیں ہوں گی، مانے نہیں ہوں گی، یہی کہہ رہے ہیں۔ آیات کے بارے میں ہمارے پاس 3 احتمال ہیں، مثلا کہ یقیناً یہ آیات رادع ہیں، ایک احتمال۔ نمبر 2، یقیناً یہ آیات رادع نہیں ہیں، دوسرا احتمال۔ نمبر 3، عدم العلم، رادع ہونا یا نہ ہونا یہ معلوم نہیں ہے۔ ٹھیک؟ سیرت کی حجیت میں اس صورت میں یہ آیات رکاوٹ بن سکتی ہیں جب ان کا رادع بننا یقینی ہو، اور اگر رادع نہ ہونا یقینی ہو تو بھی سیرت حجت ہے۔ رادع ہیں یا نہیں اس بارے میں عدم العلم، یقین کا نہ ہونا بس سیرت کی حجت کے لیے یہی کافی ہے۔ اور یہاں پر آیات رادع ہیں یا نہیں علم نہیں ہے، احتمالات ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ احتمال مضبوط تھا کہ ان آیات کا تعلق اصول دین سے ہے، فروع دین سے نہیں ہے، جبکہ ہماری ساری بات فروع دین میں ہے کہ آیا فروع دین میں احکام شرعیہ فرعیہ کا استنباط خبر واحد سے کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ بس نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ حجیت خبر واحد پر اگر ہم بنا سیرت عقلاء کو دلیل بنائیں، وہ تو خیر آگے بنائے عقلاء والی، یہاں سیرت کی بات ہو رہی ہے۔ وہ چونکہ اصل ہمارا تھا اجماع قولی اور اجماع عملی، کہ اگر ہم یہ بنائیں کہ اجماع عملی یعنی سیرت عقلاء اس بات پر ہے کہ وہ خبر ثقہ پر عمل کرتے ہیں، اس کو قبول کرتے ہیں، تو اس پر علی ظاہر کوئی اشکال نہیں ہے، چونکہ سیرت کے لیے کوئی رادع شارع کی طرف سے ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ بس خلاصہ یہاں تک اس بات کا ہو گیا کہ اجماع منقول یا محصل کے ذریعے
وہ اجماع قولی منقول یا اجماع قولی محصل کے ذریعے خود اس کو اجماع کو حاصل کرنا یا اجماع منقول متواتر کو حاصل کرنا، وہ تو تھا ایک مشکل امر، لیکن یہ اجماع عملی جس کو ہم نے سیرت کا نام دیا ہے کہ اوقلاء کی سیرت یہ ہے، ہاں اس کے ذریعے البتہ خبر واحد کی حجیت کو ثابت کیا جا سکتا ہے۔ چوتھی دلیل اس پر انشاءاللہ آئے گی، دلیل عقل، اس کو علیحدہ کر کے اس بحث کو وہاں شروع کریں گے انشاءاللہ۔ فرماتے ہیں لا یقال علی ھذا، کہ یہ جو ہم نے کہا ہے کہ آیات کو اگر رادع بناتے ہیں تو اس سے دور لازم آتا ہے، یہ اشکال نہ کریں۔ کون سا؟ کہ کوئی یہ کہے کہ لا یکون اعتبار خبر ثقۃ بسیرت ایضاً الا علی وجہ دائر، کہ اگر آپ سیرت کے ذریعے خبر ثقہ کو حجت ثابت کرنا چاہتے ہیں تو اس سے بھی دور لازم آتا ہے۔ جو میں نے پہلے خارج میں گزارش کیا اس کو لکھ لیں گے، عبارت خود بخود حل ہو جائے گی۔ اچھا جی، وہ دور کیسے ہے؟ وہ دور اس طرح ہے، فَإِنَّ اعتبارہ بہا، یعنی خبر ثقہ کا سیرت کی وجہ سے معتبر ہونا، حجت ہونا، اور وہ بھی فعلاً، ایک تو شانن کی بات ہے نا، شانن کی بات نہیں ہے، یعنی خبر کا حجت فعلیہ ہونا اس سیرت کی بنیاد پر، یتوقف، یہ موقوف ہے کس پر؟ علی عدم الردع بہا عنہا، کہ اگر اس سیرت سے آیات نے روکا نہ ہو تو، علی عدم الردع بالآیات عن السیرہ، کہ اگر آیات اس سیرت سے رادع نہ ہوں تو یہ حجت فعلی ہوگی۔ وَہُوَ، اور آیات کا اس سے رادع نہ ہونا، ہم نے کہا نا کہ آیات رادع نہ ہوں گے تو سیرت حجت ہوگی، اب ہوا یعنی آیات کا رادع نہ ہونا وہ موقوف ہے کس پر؟ علی تخصیصھا بہ، کہ اگر یہ سیرت ان آیات کی مخصص بن سکتی ہے تو پھر وہ آیات رادع نہیں ہوں گے، پس عدم رد آیات موقوف ہو گیا اس پر کہ سیرت ان کی مخصص بن سکے۔ یہ دوسرا ہو گیا۔ نمبر 3، واہ ہوا، اب آیا اور اس سیرت کا آیات کا مخصص بننا یا توقف ہو، وہ موقوف ہے کس پر؟ علی عدم الردع بہا عنہا، کہ اگر آیات اس سیرت سے رادع نہ بنے گی تو۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ پس نتیجہ کیا ہوا کہ سیرت کا حجت ہونا موقوف ہو گیا آیات کے رادع نہ ہونے پر، آیات کا رادع نہ بننا وہ موقوف ہو گیا کہ سیرت مخصص ہو، اور سیرت کا مخصص ہونا یہ موقوف ہو گیا کہ آیات رادع نہ بنے، تو پھر بات وہیں کی وہیں رہ گئی، اسی کو دور کہتے ہیں۔ فلا فإنہ یقال، جواب میں جناب اخوند یہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، سیرت کے حجت ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آیات رادع نہ ہوں، ٹھیک ہو گیا۔ اب اگر ہمیں علم ہوگا آیات کے رادع ہونے کا پھر تو ہو گیا ٹھیک کہ سیرت حجت نہیں ہے، لیکن اگر ہمیں علم ہو عدم رادعیت کا تو بھی سیرت کی حجیت پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اگر رادع ہونے کا علم نہ ہو یعنی عدم العلم کس کا کہ آیا رادع ہے یا نہیں ہے اس کے بارے میں علم نہ ہونا،
علم بالرادعیت نہ ہونا بھی سیرت کی حجت کے لیے کافی ہے، اور جہاں پر علم نہیں ہے، احتمال ہے، فَإِنَّهُ يُقال، ہم جواب میں کہیں گے نا، یہاں پر کوئی دور لازم نہیں آتا۔ کیوں؟ انما یکفی فی حجیتہ بہا، خبر کا سیرت کے ذریعے حجت ہونا بس اس کے لیے اتنا کافی ہے۔ کیا؟ عدم و ثبوت رادعیان ہو، کہ ہمیں علم براد نہ ہو، ہمیں علم نہیں احتمال ہے، بس رادے کا علم نہ ہونا بس سیرت کی حجت کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور خبر کی حجت ثابت۔ کیوں؟ لِعَدَمِ نُفُوذِ مَا يَصْلَحُ لِرَدْعِهَا، چونکہ جو آیات آپ نے ذکر کی ہیں کہ یہ آیات رادع بنتی ہیں، یہ رادع نہیں بن سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان پر دور لازم آتا ہے، تو جو دور لازم آتا ہو وہ دلیل کیسے بنے گی؟ لازم باطل تو ملزوم بھی باطل۔ کما یخفی فی تخصیصها لها ذلک کما لا یخفی، جیسا کہ ان کے مخصص بننے کے لیے بھی بس اتنا کافی ہے، سیرت کے آیات کے لیے مخصص بننے کے لیے بس یہی کافی ہے۔ کیا کافی ہے؟ کہ ہمیں علم براد نہ ہو، علم نہ ہو، احتمال کو چھوڑو، علم ہمیں نہیں ہے کہ یہ رادے ہیں، بس علم براد نہ ہونا یہی کافی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ ضرورتا، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں پریکٹیکل کیا ہے، انما جرت علیہ السیرہ المستمرہ فی مقام الاطاعۃ والمعصیہ وفی استحقاق العقاب عقوبۃ بالمخالفہ وعدم استحقاقہا مع الموافقہ ولو فی صورت المخالفت عن الواقع۔ ہم دیکھتے ہیں سیرت کیا ہے، لوگ کرتے کیا ہیں، اطاعت معصیت کے مقام پر کہاں پر مستحق عقاب ہے، کہاں پر مستحق عقاب نہیں ہے، الاخری، حتیٰ کہ لوگ خبر کی یعنی سیکا کی بات پر اعتماد کر لیتے ہیں، حالانکہ وہ مخالف واقع ہو تو بھی لوگ اس کو عقاب کا مستحق وقلا نہیں سمجھتے۔ تو پس جب یہی طریقہ ہے، یکون عقلاً فی الشرع متبعاً، تو جب عاقلین کا طریقہ یہ ہے کہ وہ خبر سیکا پر عمل کر کے جو عمل کرتا ہے وہ بے شک خلاف واقع کیوں نہ ہو اس کو مستحق عقاب نہیں سمجھتے، جو عمل نہیں کرتا اس کو مستحق عقاب سمجھتے ہیں۔ بات مفید علم یا مفید ظن کی بھی نہیں ہے، جب اوقلاء کا یہی طریقہ ہے یکون عقلاً فی الشرع متبعاً، تو شرع میں بھی اسی کی اتباع ہوگی، اس لیے کہ شارع نے ہمیں روکا نہیں ہے، پس شارع میں بھی اسی کی یعنی شرعیات میں امور شریعہ میں بھی اسی کی اتباع کی جائے گی۔ ما لم ینحز دلیل علی المنع عن اتباع فالشریعات، جب تک کوئی دلیل آ کر ہمیں یہ نہ کہے کہ اس سیرت کا شریعات میں کردار نہیں ہے جو باقی امور میں ہے، اور ہمارے پاس ایسی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ فَافْهَمْ وَتَأَمَّلْ، یہاں پر اجماع کی حجیت کی بحث مکمل ہو گئی۔ اگلی فصل انشاءاللہ وہ آئے گی کہ دلیل عقل کے ذریعے آیا خبر واحد کی حجیت ثابت ہے یا حجیت ثابت نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔